معزز سامعین، میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں شبی زہرا صاحبہ کی لکھی کہانی تیسری آنکھ پارٹ 2۔ اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا کہ فلک کے شاندار مستقبل کے لیے اس کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہوتے ہی خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے، لیکن فلک بچپن میں ہی بن باپ کی ہو گئی۔ شاہین نے اکیلے ہی تمام مشکلات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ زندگی کی اس جد و جہد میں اس قدر مشغول ہو گئی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی بیٹی کب اتنی خود سر اور ضدی ہو گئی ہے۔ اب سنتے ہیں آگے۔ آج فلک بے حد خوش تھی۔ آج اس کی سالگرہ جو تھی۔ جس سوٹ میں رضوان نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس نے آج کے لیے وہی چوز کیا، ہلکے پیلے رنگ کا۔ اس کا شفاف چہرہ آج کچھ زیادہ ہی نکھرا نظر آ رہا تھا۔ رضوان نے اس کی سالگرہ کے موقع پر اسے اپنے فارم ہاؤس میں مدعو کیا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ شاہین ترکاری کا تھیلا اور ایک بڑا سا پیکٹ لیے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ فلک پر نظر پڑتے ہی وہ حیران ہو کے بولی، آج تو اتوار ہے، تم جا کہاں رہی ہو؟ اور وہ بھی اتنا تیار؟ تھکن سے شاہین کے کندھے اور پیٹھ قدرے جھکے ہوئے تھے۔ امی، راہیلہ کی بھانجی کی سالگرہ ہے، اس نے ہمارے پورے گروپ کو انوائٹ کیا ہے۔ یہ راہیلہ کون ہے بھائی؟ کہاں رہتی ہے؟ امی آپ بھول جاتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا MLA ہیں جس کے ابا، جنہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اچھا، یاد آیا، لیکن آج تو تمہاری بھی سالگرہ ہے۔ یہ تمہارے لیے کیک لائی ہوں میں۔ شاہین نے مسکرانے کی کوشش کی اور پیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے چھوڑیے امی، میں اکیلی کیک کاٹ کے کیا کروں گی؟ اکیلی؟ اکیلی کہاں ہو تم بھائی؟ میں نظر نہیں آ رہی کیا؟ شاہین نے حیرت سے پوچھا۔ امی، میں ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قائل نہیں ہوں۔ گھر اس قدر بری حالت میں ہے کہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتی۔ اچھا، بچپنے میں تو بہت خوش ہو کر مناتی تھی سالگرہ میرے ساتھ، پچھلے سال تک منائی ہے۔ ہاں ہاں امی، اب عقل آ گئی ہے، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ عقل کچھ زیادہ نہیں آ گئی ہے؟ نہ بڑوں کا لحاظ رہا ہے، نہ ماں کی خواہش کا خیال ہے۔ ماں کی روندھی ہوئی آواز سن کر فلک کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ امی کہہ کر وہ شاہین سے لپٹ گئی۔ مجھے خیال ہے آپ کی خواہش کا امی۔ ماں کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں ابھرتی دیکھ کر اس نے اپنی آواز ذرا نرم کی اور حسب عادت وہی گلہ و شکوہ شروع کر دیا جو وہ اکثر کر کے شاہین کو خاموش کر دیتی تھی کہ آخر اس کا بھی دل ہے، خواہشات ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، سب کس قدر مست ہیں، بس وہی اپنا دل مارتی رہے کیا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر چلیے چھوڑیے امی، وہ اترا کے بولی، اس وقت تو مجھے سالگرہ میں جانا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ نا ادھم مچا کر اپنا غم غلط کر لوں گی، شام میں آپ کے ساتھ کیک کاٹ لوں گی۔ اس کے لہجے میں جلد بازی تھی۔ لنچ ہے امی، 5 بجے تک آ جاؤں گی، اب خوش؟ اس سے پہلے کہ شاہین کو جواب دیتی وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ شاہین دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس وقت وہ اس کو روک بھی نہیں سکتی تھی، اور روکتی بھی کیسے؟ جب بچے ضدی، خودسر اور ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں تو والدین کے حدود اختیارات خود بخود سمٹنے لگتے ہیں۔ آج شاہین کو شدت سے احساس ہوا تھا۔ رضوان اپنی مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج کا دن تمہارے نام، فارم ہاؤس میں ہی لنچ کریں گے، میں نے کھانا پیک کروا لیا ہے۔ شام میں تم کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاؤں گا، پھر تم کیک کاٹ لینا۔ ارے نہیں نہیں امی، مار ڈالیں گی، وہ شام میں میرا انتظار کریں گی، میری سالگرہ کے لیے کیک لائی ہیں۔ وہ کل کاٹ لینا یا رات میں کاٹ لینا، آج دن بھر ہم ساتھ رہیں گے،
میرا بس چلے تو ہمہ وقت اپنی نظروں کے سامنے تم کو رکھوں، رضوان نے بہت جذباتی انداز میں کہا۔ تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا BA فائنل اب ختم پر ہے، لے جائیں اپنا بنا کر۔ فلک نے اپنی مخمور آنکھوں کو اس دل فریب انداز میں جنبش دی کہ رضوان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تو کیا تم ابھی میری نہیں ہو؟ رضوان نے اس کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے کہا۔ ارے آگے دیکھیں، گاڑی چلائیں۔ ہوں، لیکن قانون اور سماج کی مہر اس رشتے پر لگنا ضروری ہے۔ میں تو خود سوتے جاگتے اس وقت اور اس دن کا خواب دیکھتی ہوں جب ہماری اپنی ایک دنیا ہوگی۔ فلک کا چہرہ اس حسین تصور سے کچھ اور گلابی نظر آنے لگا۔ آئے گا وہ دن بھی، کہتے ہوئے اس نے کار ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے روک دی۔ گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے رضوان کی کار دیکھتے ہی ایک سلام کے ساتھ گیٹ کھول دیا۔ آئیے دیکھیے ہمارا فارم ہاؤس، یہ میں نے خود خریدا ہے اور خود ہی ڈیکوریٹ کیا ہے۔ مجھے خوبصورتی سے عشق ہے، اس لیے میں نے اپنے چاروں طرف خوبصورتی ہی رکھی ہے، اس نے فلک کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ فارم ہاؤس میں داخل ہو کر فلک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لان میں پھیلا ہوا حسین سبزہ زار اور اس کے چاروں طرف بہت نفاست سے لگائی ہوئی کروٹن کی قطار، لہلہاتے ہوئے جوہی، مولسری، موتیا اور گلاب کے دل موہ لینے والی خوشبو نے ساری فضا کو معطر کیا ہوا تھا۔ امیروں کی زندگی بھی کس قدر رنگین ہے ان پھولوں کی طرح، اور ہم غریب لوگ مایوسی کے بھنور میں پھنسے رہتے ہیں۔ میں نے ایسی ہی دنیا کی تمنا کی تھی، لگتا ہے اب میری آنکھیں صرف خواب ہی نہیں دیکھتی رہیں گی۔ وہ سوچنے لگی، ماحول کی خوبصورتی اس کے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے، بالکل میری فلک کی طرح، رضوان نے جواب دیا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں، فلک نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کمرے کی سجاوٹ نے ایک بار پھر فلک کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ یا اللہ، ایک دن میں اس خوبصورت جگہ کی مالکن ہو جاؤں گی، پھر زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے، رضوان کی آواز نے اس کے خیالات منتشر کر دیے۔ یہ انگوٹھی دیکھو، لیکن میں خود پہناؤں گا، کہتے ہوئے رضوان نے ڈبے سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکالی۔ ہیرے کی؟ فلک نے حیرت سے کہا۔ تم کیا کسی ہیرے سے کم ہو؟ اور آج تو غضب ہی ڈھا رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے۔ رنگ خوشبو چاند تارے کرن، رنگ خوشبو چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آب جو چاندنی، تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ شعر گنگناتے ہوئے اس نے فلک کو اپنے سے قریب کر لیا۔ فلک بھی جذبات میں بہہ گئی۔ بہت دیر تک وہ محبت کی قسمیں کھاتا رہا، رنگین وعدے کرتا رہا، اور فلک کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پریوں کے دیس کی شہزادی ہو، جہاں ہر گوشے میں خوشیوں کے پھول اگ رہے ہوں، جہاں نہ گھٹن کا ماحول ہو، نہ بے چینی کی کڑی دھوپ ہو، مہر و محبت کی خوشگوار ہوائیں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی ہوں اور ایک نئی بہار کا اعلان کر رہی ہوں جو بہت جلد اس کی خزاں آلود زندگی میں آنے والی تھی، جس کے بعد سکون کی ایک لمبی تھکا دینے والی تلاش سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وقت کب اور کیسے گزر گیا اس کا اندازہ اسے جب ہوا جب رضوان نے کھڑکی کے پردے ایک طرف کرتے ہوئے کہا، اب میری دلہن کیک کاٹے گی، میں چائے لے کر آتا ہوں۔
رضوان ذرا جلدی کر دیں، مجھے گھر جانا ہوگا، امی کی کئی مسڈ کالز ہیں، ان کو اگر شک ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی، فلک نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ اچھا بس آدھا گھنٹہ اور، کہتا ہوا وہ چائے لینے کے لیے چلا گیا۔ رضوان جی چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے، فلک نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ فلک میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، رضوان نے فلک کے منہ میں کیک کا ٹکڑا رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر دیر کاہے کی ہے، اپنی امی کو میری امی کے پاس بھیجیے نا، فلک نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ فلک جانے من یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہمارا طبقاتی معاشرہ ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ احسان ٹیکسٹائل ملز والوں کا پورے کانپور شہر میں دبدبہ ہے، مجھے ان کو راضی کرنے میں کچھ وقت لگے گا بھائی، اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے قدرے روبدار انداز سے کہا۔ وہ راضی تو ہو جائیں گی نا؟ فلک کا دل اچانک اس کے حلق میں آ گیا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آپ پر ہی چھوڑا ہوا ہے رضوان، بس زیادہ وقت نہ لیجیے گا پلیز، اس کی آواز میں لجاجت تھی۔ لو تمہارا گھر آ گیا، اب کل پھر فارم ہاؤس میں چلیں گے، اس نے وعدہ لیا اور کار تیز رفتار سے دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ فلک کے اندر خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ خوشی کے جذبات بھی پیدا ہو رہے تھے۔ گنگناتی ہوئی وہ اپنی تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وقتی سرور کچھ اس طرح سے اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ امیری کی سیڑھیاں چڑھنے کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ ایک شریف اور باوقار لڑکی اپنی عزت کو بہت سنبھال کر رکھتی ہے، اس کا تو اس کو خیال ہی نہیں آیا۔ وہ تو ان خود سر بے وقوف اور دولت کی شیدائی لڑکیوں میں سے تھی جو عمارت کا زینہ چڑھنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شاہین بڑی بے چینی کے ساتھ فلک کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور آسمان پر جا بجا ستارے نمودار ہو گئے تھے۔ اس کی بے چینی اور بڑھ گئی جب فلک اور تمکین کا فون ریسیو نہیں ہوا۔ وہ فلک کی خیریت بھی معلوم نہ کر سکی۔ راہیلہ کا نہ تو فون نمبر اس کے پاس تھا اور نہ اس کے گھر کا علم تھا۔ تمکین کا گھر اتنی دور تھا کہ رکشے سے جانا ناممکن تھا۔ آٹو رکشہ اس کے علاقے میں 8 بجے کے بعد ملتا نہیں تھا۔ جب اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا تو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ اس نے فلک کو بچپن میں اس قدر آزادی کیوں دی کہ اب وہ اتنی خود مختار ہو گئی ہے۔ کم از کم اس کو راہیلہ کا فون نمبر اور گھر کا پتہ ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اب ایسے حالات میں وہ کیا قدم اٹھائے، اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی طرف وہ دعائیں کرتی ہوئی بھاگی۔ فلک سامنے کھڑی تھی۔ تم کو وقت کا اندازہ ہے؟ شاہین چیخ پڑی۔ اس کے بجھے ہوئے چہرے پر پریشانی کی ان گنت سلوٹیں تھیں۔ امی برتھ ڈے پارٹی تھی، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ایسی پارٹیاں بہت رات میں ختم ہوتی ہیں، میں تو ضد کر کے آپ کی وجہ سے جلدی چلی آئی۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ میں تمہارا شام سے انتظار کر رہی ہوں، تم کو معلوم تھا کہ میں کیک لائی ہوں۔ شاہین روحاسی ہو گئی، اس کی آواز پھنس پھنس کر نکلنے لگی۔ امی اب کیک کاٹ لیں گے، آپ تو ناراض ہو جاتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی ہیں، اب بہت گلٹی فیل کراتی ہیں مجھے۔ یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے میرا فون کیوں نہیں لیا؟ فلک گھبرا گئی۔ تم دونوں کون؟ تمہارا اور تمکین کا۔ آپ نے تمکین کو فون کیا تھا؟ ہاں بھائی، لیکن تم دونوں کا فون بجتا رہا لیکن کسی نے اٹھایا نہیں۔ وہ بدستور غصہ تھی۔ امی، سویٹ امی، شور و غل میں سنائی نہیں دیا ہوگا۔ فلک نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اگر تمکین سے اس کی ماں کی بات ہو جاتی تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا۔ اچھا، اب
اب اندر چلیے, مجھے میری امی کا لایا ہوا کیک کاٹنا ہے, اس نے شاہین سے لپٹتے ہوئے کہا. شاہین ہمیشہ کی طرح موم کے مانند نرم ہو گئی. کیک کاٹنے کے بعد شاہین نے اس کی پسندیدہ ڈش اس کے سامنے رکھی اور ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کے ہاتھ میں دیا. ارے واہ, بریانی! امی یو آر گریٹ. اور تحفے میں کیا ہے؟ اس نے پیکٹ کو ٹٹول کر محسوس کرنا چاہا. گھڑی ہے. اب نئی گھڑی ملنے کے بعد وقت سے گھر آ جایا کرنا. ادھر میں دیکھ رہی ہوں کہ دوستوں میں تم کچھ زیادہ ہی وقت صرف کرنے لگی ہو. پڑھائی کی طرف دھیان کم ہے اور کالج سے بھی دیر سے گھر پہنچتی ہو. امی, امتحان نزدیک ہے نا. کالج کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ سیمینار میں بیٹھ کر ساتھ تیاری کرتے ہیں. اچھا چھوڑیے, دیکھیے مجھے یہ دیکھیے ریٹرن گفٹ میں کیا ملا ہے. اس نے اپنی انگلی پر چمکتی ہوئی انگوٹھی شاہین کو دکھائی. شاہین نے انگوٹھی دیکھ کر اپنے سینے پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی بری خبر سن لی ہو. یہ تو ہیرے کی معلوم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہیرے کی ہو یا صرف ہیرے کی سی چمک ہو. مجھے تو یہ اصلی لگ رہی ہے فلک. شاہین نے انگوٹھی کو قریب سے دیکھتے ہوئے کہا. MLA کی بیٹی ہے, دولت کی ریل پیل ہے, اپنے قریبی دوستوں کو دیا ہے اس نے. فلک, میری سمجھ سے یہ سب کچھ باہر ہے بیٹا. تو مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہو؟ زندگی میں پہلی بار شک و شبہات نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. امی, آپ کو تو میرے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. بھلا اور کون دے گا مجھے ایسا تحفہ؟ اس کی آواز میں ترشی تھی. بیٹا, ہم غریب ہیں. ہماری صرف ایک ہی پونجی ہے اور وہ ہے عزت. اگر یہ خاک میں مل گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. لو, پھر آپ کا آواز شروع ہو گیا. میری پیاری امی, کیا کم عقل سمجھتی ہیں آپ مجھ کو؟ نہیں بیٹا, مجھے بھروسہ ہے تم پر. اس لیے تو پوری آزادی دی ہوئی ہے تاکہ تم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر جلدی سے کھڑی ہو جاؤ. میری طرح فکروں کی دھوپ میں نہ جلتی رہو. اب BA MA کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھ رہی ہو نا کہ اگر پرنسپل صاحبہ کا سر پر ہاتھ نہ ہوتا تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. اوف, یہ پرنسپل کے احسانات گنا کر آپ مجھے اپنی نظروں میں اور چھوٹا کرتی رہتی ہیں. فلک, تمہارے بابا کا خواب ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو اور جس غربت سے تم کو ہمیشہ نفرت رہی ہے اس سے پیچھا چھڑا لو. بیٹا, تم کسی غلط راہ پر تو نہیں چل رہی ہو نا؟ ڈرتے ڈرتے شاہین نے اپنے دل کے خوف کو الفاظ کا جامہ پہنا ہی دیا. پھر آپ کا درس شروع. ٹیچر کی اولاد ہونا خدارا ایک مصیبت ہے. یہ ٹیچر لوگ اپنے گھر کو بھی کلاس روم بنائے رہتے ہیں. اس نے لاڈ سے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا. وہ اپنی ماں کا ذہن موجودہ گفتگو سے ہٹانا چاہتی تھی کیونکہ پہلی بار انہوں نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا. بیٹا, شاہین ایک ٹھنڈی آنکھ بھر کر بولی, ہم ٹیچروں کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے علم بانٹنے میں. علم جو کردار کو نکھارتا ہے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت سے منہ موڑ لیں؟ اگر ٹیچر اپنے بچوں کو قابل فخر انسان نہ بنا سکے تو وہ ٹیچر کہلانے کے لائق نہیں ہے. اچھا اماں, چلیے چھوڑیے, یہ سب مشکل باتیں نہ کیجیے. اب یہ طے ہے کہ آپ اماں بھی بہت اچھی ہیں اور ٹیچر بھی. اب مجھے زور سے نیند آ رہی ہے. آپ کو بھی صبح اسکول جانا ہے نا, اس لیے پیاری پیاری اماں شب بخیر. کہتے ہوئے اس نے ماں کو پیار کیا اور کپڑے بدلنے کمرے میں چلی گئی. اس رات فلک کو بہت دیر سے نیند آئی. فارم ہاؤس میں رضوان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات اس کے ذہن میں گھومتے رہے. ایک ایک لمحہ یکے بعد دیگر اس کی نظروں کے سامنے آتا رہا. کبھی وہ فرط مسرت سے مسکرا دیتی, کبھی اپنی قسمت پر فخر کرتی اور کبھی کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی. اگر رضوان کی ماں راضی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر جلد ہی وہ ایسے منفی خیالات ذہن سے کھرچ کر نکال دیتی.
BA کے امتحان شروع ہونے والے ہیں. امتحان ختم ہوتے ہی میں رضوان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گی. اب رضوان کو اس بات پر آمادہ کرنا ہوگا. آج میں نے امی کی آنکھوں میں شک کی لکیریں ابھرتے دیکھی ہیں. اگر عقل مندی سے ان کی آنکھوں پر پردہ نہ ڈالتی تو آج پکڑی جاتی. فلک نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ رضوان سے رشتہ بھیجنے کی ضد کرے گی. دوسرے دن اس نے رضوان سے ملتے ہی کل کا سارا ماجرا سنا ڈالا اور ماں کے شبہات کا تذکرہ کیا اور ایک بار پھر شادی میں عجلت کرنے کی ضد کی. اب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرے اوپر یقین ہی نہیں ہے، رضوان نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا. یقین ہے رضوان، مگر اب انتظار نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں. روز مل تو رہے ہیں بھائی. رضوان، زمانے سے ڈر ڈر کر ملنا نہیں ہوتا. زمانہ مجھے مسز رضوان پکارے، اس گھڑی کا شدت سے انتظار ہے مجھے. اچھا بابا، فکر نہ کرو، جتنی جلدی ممکن ہوگا میں امی کو تیار کر لوں گا. اب مسکرا دو اور وہ باتیں کرو جو میرے کان سننا چاہتے ہیں، میٹھی میٹھی. تھوڑا سا تو وقت ملتا ہے، اس کو بھی ایسی خشک باتیں کر کے ضائع کر دیتی ہو. رضوان نے کچھ اس انداز سے کہا کہ فلک خاموش ہو گئی. اس کے بعد وہ اس سے روز ملتی، لیکن شادی کا تذکرہ اس نے دوبارہ نہیں کیا. وقت پر لگا کر گزرتا رہا. فلک نے BA پاس کر لیا. BA کے بعد فلک کو MBA کے مقابلے میں بیٹھنا تھا. BA کے دوران ہی شاہین نے شہر کی سب سے اچھی کوچنگ میں فلک کا داخلہ کرا دیا تھا. یہ خاصی مہنگی کوچنگ تھی، لیکن اور زیادہ محنت مشقت کر کے شاہین نے تمام اخراجات کا انتظام کر لیا تھا، کیونکہ اس کی ایک ہی تو تمنا تھی کہ اس کی بیٹی ترقی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. لیکن فلک اپنی دنیا میں اس قدر مست اور مگن تھی کہ اس کو اپنی ماں کی قربانیوں کا ذرہ برابر احساس نہیں تھا. وہ کوچنگ جانے کے بہانے روز تیار ہو کر باہر تو نکلتی، لیکن سارا وقت رضوان کے ساتھ گزار کر گھر واپس آ جاتی. اگر کبھی وہ کوچنگ جانا بھی چاہتی تھی تو رضوان اس سے ناراض ہونے لگتا. تم MBA کر کے کرو گی کیا؟ عورتیں نوکری وہاں کرتی ہیں جہاں شوہر مالی طور پر مضبوط نہیں ہوتے. تمہیں کبھی روپیے پیسے کی کمی نہیں ہونے دوں گا. یہ سن کر فلک بھی کچھ سوچ میں پڑ جاتی. لیکن تمکین بھی تو امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے رضوان. اس کی شادی بھی تو ایک ڈاکٹر سے طے ہے. وہ بھی MBA کی تیاری کر رہی ہے. کہتی ہے کہ نوکری بھی کرے گی. اس کی بات چھوڑو. میری فلک کو ان سب جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میرا ساتھ ہوگا تو تم صرف مخمل پر چلو گی. لیکن کب ہوگا یہ ساتھ؟ فلک کی آواز میں بے چینی تھی. کب ہوگا ساتھ، کب ہوگا ساتھ، یہی پوچھتی رہتی ہو. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا. سوری، نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف کبھی کبھی مجھے دبوچ لیتا ہے. فلک کی آنکھیں جذبات سے نم ہونے لگی. میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر کاہے کا خوف ہے؟ رضوان نے اپنی محبت کا اس طرح سے اعتبار دلایا کہ فلک کچھ مطمئن ہو گئی. رات دن کپڑے سی کر شاہین نے اتنا روپیے کا انتظام کر لیا تھا کہ فلک تمام نامی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں داخلے کے فارم بھر سکے. اس کو شدید دھچکا پہنچا جب اس کو معلوم ہوا کہ فلک نے فیس تو داخل کر دی، لیکن بہت سے مقابلوں میں بیٹھی ہی نہیں، اور جن میں بیٹھی ان میں کامیاب نہیں ہوئی. اس کے غم و غصے کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کو معلوم ہوا کہ اتنی لمبی فیس جمع کرنے کے بعد فلک کوچنگ کے لیے گئی ہی نہیں. وہ تو مسلسل اندھیرے میں رہتی اگر اتفاق سے اس نے فلک کے موبائل پر تمکین کا SMS نہ پڑھ لیا ہوتا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ آخر وہ کہاں ہے، روز کوچنگ کے لیے کیوں نہیں آتی، کب تک اپنے آپ کو بے وقوف بناتی رہے گی اور اپنی ماں کی قربانیوں کا مذاق اڑاتی رہے گی. اور فلک نے جواب میں لکھا تھا shut up and mind your own business. اتنا بڑا دھوکا
لیکن پھر یہ جاتی کہاں تھی؟ کوچنگ کے لیے تیار ہو کر تو نکلتی تھی. اگر جاتی تھی تو پھر تمکین کا یہ میسج؟ لگتا ہے یہ میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے اور میں بے وقوف بنتی رہی. وہ سوچتی رہی. اس کا دل پاش پاش ہوتا رہا. فلک نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میری بچی کسی برائی میں پڑ گئی ہے؟ اس کا دماغ معوف ہونے لگا. وہ کبھی روتی، کبھی غصے سے بے قابو ہونے لگتی. بہت ہمت کر کے اس نے تمکین کا نمبر ملایا. تمکین سے بات کر کے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی. اگر وہ قریب رکھی کرسی پر نہ بیٹھتی تو چکرا کر زمین پر ڈھہ جاتی. یہ تھی مصنفہ شبی زہرا صاحبہ کی لکھی کہانی تیسری آنکھ پارٹ 2. امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی. کیا رضوان اپنے وعدوں کو وفا کرے گا؟ کیا شاہین اپنی بیٹی کو معاف کر پائے گی؟ جاننے کے لیے سنیے تیسری آنکھ پارٹ 3.